بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عثمان ملک گرین پراپرٹیز سے۔ آج میں آپ کو لاہور موٹر وے سٹی اور گرین ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں ایک اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں کہ ایسے دوست جو لاہور موٹر وے سٹی یا گرین ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر پلاٹ کے مالک ہیں اور انہوں نے اپنی فائل کو اپنے نام پر ٹرانسفر نہیں کروایا اور فائل کو اوپن رکھا ہوا ہے یا پھر پروویژنل ٹرانسفر ہی کروائی ہوئی ہے، اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروائی، ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لیں، کیونکہ جو گورنمنٹ ٹیکسز بڑھانے والی ہے پراپرٹی کے اوپر، جیسا کہ IMF کی طرف سے انسٹرکشنز ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اسے ریگولیٹ کیا جائے اور جو ڈیلرز ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے، اور اس کے علاوہ جو نئے پراپرٹی ٹیکسز ہیں وہ امپوز کیے جائیں۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ نئے ٹیکسز لگانے جا رہی ہے، اس لیے اگر جب آپ ٹرانسفر کروائیں گے تو تب جو نئے ریٹس ہیں ظاہری بات ہے آپ کو اس کے مطابق زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ ابھی ٹرانسفر کروا لیتے ہیں تو ابھی آپ پرانے ٹیکس ریٹ کے مطابق ٹیکس پے کر کے اپنے نام پہ فائل ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے گرین ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور لاہور موٹر وے سٹی اخبار کے اندر بھی اشتہار دے چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جنہوں نے پروویژنل ٹرانسفر کروائی تھی گرین ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے یا پھر لاہور موٹر وے سٹی کی فائلز جن کے پاس اوپن فائلز پڑی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لیں اور پرانے ٹیکس ریٹ کے اوپر۔ ادروائز جب نئے ٹیکس ریٹ امپوز ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ٹپ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ فائل خریدتے ہیں تو یا تو آپ اسے انویسٹمنٹ پرپس کے لیے خرید رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ گھر بنانے کے لیے۔ اگر تو آپ انویسٹمنٹ پرپس کے لیے خرید رہے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ فائل کو اوپن ہی رکھیں، اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر نہ کروائیں، تاکہ جب آپ اس کو فائل کو سیل کریں تو نیکسٹ جو کلائنٹ ہے خریدار اس کے اخراجات وہ پے کرے، کیونکہ جب آپ تقریباً 20-25-30 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدتے ہیں اس کے اوپر آپ کو 2 لاکھ روپے تک ٹرانسفر فیس لگ جاتی ہے، ٹیکسز، ٹرانسفر فیس، ڈیلر کمیشن وغیرہ وغیرہ، اور ایک پلاٹ کے اندر اتنی ہی بچت ہوتی ہے، تقریباً 1-2 لاکھ کی بچت ہوتی ہے جو پہلے ہی آپ اس کے اوپر اخراجات کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اسے ون سائڈ اوپن رکھیں اور جلد از جلد اسے فروخت کرنے کی کوشش کریں، زیادہ منافع کا ویٹ مت کریں، جو ہی آپ کو تھوڑا سا مائنر سا پروفٹ ملے، ایک مناسب پروفٹ ملے تو آپ فوراً اسے سیل کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ ون سائڈ اوپن فائل خریدتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروا رہے، اگر تو آپ اسی وقت اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں گے تو ظاہری بات ہے جو بیچنے والا ہے وہ اس کا سیل ٹیکس بھی پے کر دے گا، گین ٹیکس بھی پے کر دے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروا رہے، اسے اوپن رکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں چونکہ جو سیلز ٹیکس ہے اور گین ٹیکس ہے وہ کمپنی کے پاس پیڈ نہیں ہو رہا، اس لیے آپ ان سے وصول کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے، یا پھر آپ انہیں پیمنٹ جو پلاٹ کی کر رہے ہیں اس کے اندر سے سیلز ٹیکس اور گین ٹیکس کے پیسے کاٹ کے پھر انہیں پیسے دیں، اور اس طرح پھر آپ ون سائڈ اوپن فائل اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ جب وہ اوپن فائل آپ سیل کرنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں گے تو تب جو گین ٹیکس اور سیلز ٹیکس ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے۔ اس لیے جب بھی اوپن فائل خریدیں کلائنٹ کو سیلز ٹیکس اور گین ٹیکس کاٹ کے پھر آپ نے پیسے دینے ہیں۔ لیکن اگر کل کو سیلز ٹیکس یا گین ٹیکس کی جو ریٹ ہے اور ٹیکس ریٹ ہے وہ گورنمنٹ بڑھا دیتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور آپ وہ اضافی جو ٹیکس ہے وہ بھی آپ پے کریں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ ون سائڈ اوپن فائل خریدیں تو اس میں ہمیشہ سیلز ٹیکس اور گین ٹیکس کاٹ کے پھر کلائنٹ کو پیسے دیں۔ عام طور پر جو فائلر اور نان فائلر کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو سیل کر رہا ہے جو پلاٹ اسے تقریباً 1% سیلز ٹیکس لگتا ہے اور 1% ہی گین ٹیکس لگتا ہے اگر وہ فائلر ہے، تو اگر نان فائلر ہے تو 2% سیلز ٹیکس اور 2% ہی گین ٹیکس لگتا ہے، یعنی ٹوٹل 4% ٹیکس لگتا ہے اگر تو وہ نان فائلر ہیں، اور اگر فائلر ہیں تو 2% ٹیکس لگتا ہے سیلر کو۔ اور اسی طرح اگر آپ پلاٹ بائی کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو اگر تو آپ فائلر ہیں تو آپ کو 4% ٹیکس لگتا ہے، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 7% ٹیکس لگتا ہے۔ اس لیے اس میں بھی ایک ٹپ یہ دی جاتی ہے کہ آپ فائلر ہو جائیں۔ فائلر ہونے میں تقریباً آپ کا 4-5 ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے، وہ آپ کر کے آپ فائلر ہو جائیں، اس سے آپ تقریباً ہاف ٹیکس جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ جو ٹیکس ہے وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے ڈی سی ویلیو کے اوپر، اور جو ڈی سی ویلیو لاہور موٹر وے سٹی یا گرین ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ہے وہ 4,40,000 روپے ہے۔ 4,40,000 روپے فی مرلہ کے حساب سے آپ کاؤنٹ کر لیں، اگر 5 مرلہ کی پرائس دیکھی جائے تو سرکاری ویلیو 22 لاکھ روپے بنتی ہے، اس 22 لاکھ کے اوپر ہی آپ جو ہے وہ
ٹیکس ریٹ لگا کے ٹیکس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ڈیلرز حضرات کے لیے بھی ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی دو پارٹیز کی ڈیل کرواتے ہیں، یعنی بائر اور سیلر آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ فرسٹ ہینڈ ہی کنفرم ٹوکن نہ لیا کریں۔ سب سے پہلے کنڈیشنل ٹوکن لیں اور پھر ان کی جو فائل کی کاپی لے کے ہیڈ آفس میں جائیں، چاہے لاہور موٹر وے سٹی کے ہیڈ آفس میں جائیں یا چاہے گرین ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہیڈ آفس میں جائیں۔ وہاں جا کے فائل کو ٹوٹل آپ چیک کروا لیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر تو نہیں ہے، اس کے کوئی بقایا جات تو نہیں ہے، یا پھر ایگزیکٹ اس کے اوپر ٹرانسفر کے اخراجات کتنے آئیں گے۔ وہ ساری انفارمیشن لے کے آپ جو فائل بیچنے والے ہیں یا پلاٹ بیچنے والے ہیں ان کو بھی مکمل اخراجات بتائیں کہ آپ کے ذمے یہ واجب الادا رقم ہے، ٹھیک ہے، اتنا آپ کو ٹیکس لگے گا، اتنی ہم آپ سے کمیشن لیں گے اور صاف ہی آپ کے ہاتھ میں اتنے پیسے آئیں گے، تاکہ وہ بھی ایزیلی اس کے اوپر ڈیسیجن لے سکیں اور ایٹ دی اینڈ ٹرانسفر کے ٹائم پہ کوئی تنازع کھڑا نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح جو آپ ڈیٹیل لے کے آئے ہیں ہیڈ آفس سے، وہ آپ جو بائر ہے پلاٹ کا اس کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ آپ نے ٹرانسفر فیس اتنی دینی ہے، ٹیکس آپ نے اتنا دینا ہے، اتنا ہمیں آپ نے جو ہے وہ کمیشن دینی ہے۔ اس طرح ٹوٹل اخراجات سیلر کو بتائیں۔ جب دونوں ایگری ہو جائیں تو تب آپ ٹوکن کنفرم کریں۔ ادروائز کیا ہوگا کہ جب آپ ٹوکن کنفرم لے لیتے ہیں اور اگر سیلر کی سائڈ کے اوپر وہ ایگری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو بائر ہے اسے ٹوکن کے ساتھ ٹوکن دینا پڑے گا، اس طرح آپ کا لاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر جو بائر ہے وہ جو آنے والے اخراجات ہیں اس سے ایگری نہیں کرتا تو وہ جو سیلر ہے وہ آپ کا ٹوکن ضبط کر سکتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی بدمزگی سے بچنے کے لیے، فیئر ڈیل کرنے کے لیے اور ایک اچھے ماحول کے اندر ڈیل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے جو اخراجات ہیں وہ ہیڈ آفس سے پتہ کر لیا کریں اور کلائنٹس کو واضح طور پہ آپ انہیں جو ہے وہ بتایا کریں۔ اور ایسے کلائنٹس جو فائل کو اوپن رکھنا چاہتے ہیں، آپ انہیں ریٹن کے اندر ان سے ایک ایگریمنٹ لکھوا لیں یا کسی بھی جو بھی آپ ٹوکن لکھتے ہیں اس کے اوپر ایک سائڈ کے اوپر لکھ لیں کہ اگر آپ ابھی ٹرانسفر نہیں کرواتے اور آپ مہینے 2 مہینے کے بعد ٹرانسفر کرواتے ہیں تو تب تک جو سرکاری جو ٹیکسز ہیں اگر وہ بڑھ گئے تو اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ ہم صرف آج تک کے ذمہ دار ہیں، ابھی آپ ٹرانسفر کروا لیں، ہم آپ کو اسی ریٹس کے اوپر جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں ہم آپ کو ٹرانسفر کروانے کے ذمہ دار ہیں، اس کے علاوہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیونکہ اکثر ہم نے اپنے بزنس کے اندر یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو کام ہے وہ پروفیشنلی نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ اعتماد کا نام دے لیں اسے یا کسی کے اوپر ہم کہتے ہیں جی ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ بزنس کے اندر اعتماد وغیرہ یہ کسی بلا کا نام نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو ریٹرن ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہر چیز کو ریٹرن لے کے چلیں، ایک پروسیس کے تھرو چلیں تاکہ آپ بھی سیکیور ہوں، جو خریدنے کے لیے آ رہا ہے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لے کے وہ بھی سیکیور ہو اور جو بیچنے والے ہیں انہیں بھی اچھی قیمت ملے تو پھر وہ سیل کریں۔ تو سب کی بہتری اسی میں ہے کہ کام کو پروفیشنل طریقے سے لے کر چلا جائے۔ تو میں نے آپ سے چند گزارشات کرنی تھی فائل کی خریداری کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو فائلز کی جو پروویژنل ٹرانسفر یا اوپن فائلز کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور موٹر وے سٹی، گرین ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی یا قلندر سٹی کے اندر کسی بھی قسم کی سیل پرچیز کے لیے آپ گرین پراپرٹیز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔